جیسے ابھی وہ تمام چیزوں کا ملبہ آپ پہ ڈال گئے، اپنی اپنی گورننس کا، اپنی چیزوں کا، اور ان کو ایک لیوریج ملا ہے، ووٹ بھی شاید ان کو اسی وجہ سے پڑ گیا. تو یہ تو سال بعد بھی یہی ہوگا، کیا تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ جہاں تک ووٹ پڑنا ہے اور عوام کو مسلیڈ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں، وہ ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں. بہت سے حقائق سامنے لانے پڑیں گے. صرف اتنی سی بات ہے کہ بہت سی باتیں جو شاید آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ابھی ہم نہیں کر رہے کیوں کیونکہ نہیں کر رہے؟ میں حالات تو اور بار بار معاملات. آپ کے سارے لیڈر سے پوچھ ہی رہی ہوں کہ کس بات کا ڈر ہے، ڈیفینسو کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس حقائق نہیں ہیں. نہیں نہیں، ہم ڈیفینسو نہیں ہیں، ہمیں تو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن شاید ایک جوائنٹ پارٹی میکینزم ہمیں چاہیے. جہاں تک میرا خیال ان کے بیانیے کو جو ہے خیر ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت خاموشی رہی حکومت کی طرف سے، لیکن جس طریقے سے جھوٹ اور الغار وہاں سے ہو رہی تھی دوسری طرف سے، ہمیں اس طریقے سے اس کا جو ہے ترکی بترکی آپ کہیں اگر وہ جواب شاید نہ آیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دھونس اور دھاندلی جو اداروں والی بات ہے وہ بہت خطرناک بات ہے. اداروں کو ایک آدمی کی دھمکی اور دھونس میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ میں سمجھتی ہوں اس آدمی کو اپنی لمٹس کو کراس کرنا چاہیے. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بھی اپنی حدود جو کہ آئین نے لکھی ہے اسی میں آپریٹ کرتی ہے. سیاسی لیکن جماعت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرویزا، دھاوا بول دے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جب اداروں کی طرف سے کارروائی کا معاملہ آتا ہے تو وہ کارروائی تو حکومت نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ادارے تو سارے حکومت کے ماتحت ہیں. تو ہر ایک ادارہ ڈسکریڈٹ ہوا، ہر ایک ادارے کو انسلٹ کیا گیا، ہر ایک ادارے کی جو پبلک کریڈیبلٹی ہے اس کو کوسچن مارک اس پہ لگا دیا خان صاحب نے. لیکن کہیں پہ فل سٹاپ لگایا نہیں کسی بھی ادارے نے، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان کا پہلے ہی انہوں نے وہ مطلب سمجھ لیں کہ ہی ڈز ناٹ بلیو ان دیٹ پارلیمنٹری جو ہماری نارمز ہیں. تو سارے ادارے تو پھر اگر حکومت کوئی کاروائی نہیں کرتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر حکومت چاہتی نہیں کہ کاروائی کریں. دیکھیے عدلیہ کی بیسس پہ عدلیہ کے پاس اپنی طاقت ہے کاروائی کرنے کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنی طاقت ہے کاروائی کرنے کی. جہاں تک آپ سمجھتی ہیں افواج پاکستان کا جو ہے ان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی گھنونی سی مہم چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں وہ بھی اتنے کمزور نہیں. لیکن اگر وہ اس نہج پر محسوس کرتے ہیں معاملات کے اب بہت انف از انف، اور شاید آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ ایسا بھی ہو. حالانکہ پرسنلی میں تو کسی سویلین پر ان حالات میں جب کہیں کسی ڈکٹیٹر پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا، میں سمجھتی نہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. لیکن اس کے علاوہ خان صاحب کو ان کی جو وضع کردہ آئین میں حدود ہیں ان کے پیچھے دھکیلنے کے لیے میں ضرور سمجھتی ہوں اگلے تھوڑے دن میں آپ کوئی نہ کوئی جو ہے اس حوالے سے کاروائی دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ آرٹیکل 6 ان پہ عائد کر دینا وہ میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ وہ شاید کچھ مناسب نہیں ہے کہ کسی سویلین پر ان حالات میں، جبکہ کسی ڈکٹیٹر پر نہیں ہوا، تو اس کا آغاز سویلین سے. لیکن اگر ہر ادارے کی سالمیت اور ہر ادارے سے من پسند یہ اسٹیپو فورس جسے کہیں اس قسم کی اگر کوئی فورس سے بنائیں گے کہ آپ اور ہم کسی ہماری فریڈم آف موومنٹ، ہماری آزادی رائے، ہماری آزادی اظہار رائے کو ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے کسی چوک چوراہے بازار میں، تو یہ نہیں ہونے دیا جاتا. یہ جو ویجیلانٹزم ہے، یہ جتھوں کو بھارنا ہے، جتھوں کو اکسانا ہے، ایسے ملکوں کی مثالیں دینی ہے جہاں حالات اس قدر خراب ہیں. تو خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سری لنکا اور پاکستان میں بہت فرق ہے. اگر ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ سری لنکا بن جائے پاکستان، لیکن پاکستان اور سری لنکا میں بہت بڑا فرق. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ہمارے پاس ایک ایٹمی ہتھیار ہے، ہمارے موروثی حالات سری لنکا والے نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں اگر اس طرح اکساتے ہیں، جس طرح آپ نے یاد ہوگا دھرنوں میں خان صاحب نے کہا کہ جی بل جلا دیے جائیں، ہاں، ٹیکس نہ دیے جائیں، آپ کو سول یاد نافرمانی. اکھارا لوگوں کو. اور اگر اس قسم کا وہ جتھوں کو اکھاتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو جہاں دیکھو انہیں گھیر لو،
اور ان کو جو ہے خدا نہ خواستہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو، اور یہ جاری رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی اس پر ضرور ان کو ان کی یاد دہانی کرانی پڑے گی کہ آپ کی جو حدود آئین میں وضع ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی، اس میں آپ رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہ ایک کیس جو 7 سال سے آپ جس میں سے راہ فرار حاصل کریں اس کا فیصلہ آنے والا ہے، تو اس وقت آپ کو بجائے کہ آپ اس سے جو بھی فیصلہ آئے اس کا سیاسی طور سے مقابلہ کریں، آپ ایک ادارے پر جو ہے وہ یلغار کر دیں، یا پھر کسی دوسرے ادارے پر آپ اس کو جو ہے اس کی آڑ میں دوسروں کو ہٹ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے بہت خطرناک ہے ان حالات میں، جب اچھا، واقعی کیونکہ آپ بہت سارے حالات سے بہت باخبر تھیں، میں آپ سے کیونکہ آپ نے دھرنے کا ذکر کیا ہے تو دھرنے میں جن کرداروں کا ذکر ہوتا تھا وہ اب آ کے عام مطلب آپ کہہ لیجیے کہ اوپنلی آ کے انہوں نے اب پی ٹی آئی میں شمولیت اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یو تھنک کہ جو آپ کی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اب سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا 2014 میں خان صاحب کو؟ دیکھیے میں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں چونکہ ابھی سب کردار زندہ ہیں، اور چونکہ یہ اب ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے، اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن صرف اس دھرنے سے پیچھے ہٹ کے آپ اس جلسے کو لے لیجئے جب خان صاحب نے پہلا جلسہ کیا مینار پاکستان پر، اس جلسے سے لے کر آپ آ جائیے پھر ان دھرنوں تک، پھر آپ آ جائیے 2018 کے جو انتخابات تھے، پھر آپ آ جائیے آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھنے اے پی ایس تک، دھرنے کے بعد اے پی ایس، پھر 18 کے انتخابات، پھر آر ٹی ایس سسٹم کا بیٹھ جانا، اور پھر اس کے بعد جو جوڑ توڑ ہوئی اور جس طریقے سے یہ حکومت آئی۔ پھر خان صاحب کے اپنے بہت سے بیانات ہیں جو غور طلب ہے، جس میں کچھ تو انہوں نے پچھلے دنوں دیے کہ میں ایجنسی کے مدد کے جی جی ذریعے لوگوں کو پارٹی وہ لاتا تھا۔ اب اور باقی جو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی سوالات ہیں جو غور طلب ہیں، اس پر ایک ضرور اعلیٰ سطحی کمیشن وزیر اعظم کو بنا دینا چاہیے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا یا ایک پارٹی کے خلاف اسے کوئی بو آئے گی، کچھ وکٹمائزیشن، جی بالکل اس قسم کی کوئی بو آئے گی کہ ایک ہی کے خلاف ایسا اقدامات ہو رہے ہیں، تو آپ ساتھ ان کا جو سائفر والا معاملہ ہے اور بیرونی سازش والا، اس پر آپ کچھ بنا دیجیے ایک کمیشن، تاکہ ان کا بھی جو ایک الزام ہے اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات آگے آئندہ آنے والے سیاست دانوں کو، نسلوں کو، آئندہ سالوں میں جو لوگ آئیں گے سیاست میں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا، کون کیسے آیا۔ اور یہی جو ہے میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ایک ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہوگا، حقائق کو سامنے لے آئیں، ان تمام کرداروں کو سامنے لے آئیں، اور جس طریقے کا بھی یہ چاہیں وہ کمیشن جو ہے وہ بن جائے، اور وہ حقائق کو ایک جو ہے کسی طریقے سے مرتب کر کے رکھ دے،